السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے اور سن چکے ہیں کہ ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ لہٰذا اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو اچھے انداز میں اور اس انداز میں پڑھیں جس طرح کے ہمارے اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے، اب اس میں جو ہماری غلطیاں تھیں کہ تجوید سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ معنی میں جو تبدیلی ہم نے پیچھے سیکھا کہ لحن جلی جو ہم کرتے ہیں، لحن جلی یعنی کہ بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ تھی کہ معنی میں تبدیلی۔ معنی میں جب تبدیلی ہو جاتی ہے تو یہ لحن جلی یعنی کہ بڑی غلطی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے یہ ہے ذل لفظ ہے، وہ ذلیل ہوا۔ اگر ہم ذال کو زا پڑھیں گے، ذلا پڑھیں گے تو وہ پھسلا، غلط ہو جائے گا۔ اب ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمد، تمام تعریفیں۔ ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنے کے بجائے اگر ہم نچلے حلق کے نچلے حصے سے ادا کریں گے بھاری تو وہ غلط ہو جائے گا۔ الحمد تو اس کا مطلب ہے موت کا طاری ہونا۔ اسی طرح آگے دیکھیں نصرن، مدد مطلب ہوتا ہے نصرن، صاد موٹا پڑھا جاتا ہے۔ صاد کے بجائے اگر ہم یہاں پر سین پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا نصرن، گد۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے اپنے دلوں کو روشن رکھو۔ قلبن، 2 ڈاٹس والا 2 نقطوں والا قاف موٹا، جب ہم اس کو سادہ کاف پڑھتے ہیں قلبن تو معنی بدل جاتا ہے، ہو جاتا ہے کتا، یعنی ہم دل کے بجائے کتا اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے میننگ میں، جو کہ لحن جلی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے تینن، تا آتا ہے تینن، انجیر جو کہ جنت کا پھل ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں تینن، تو پھر ہم تا کو تو جب بنا دیتے ہیں تو وہ مٹی بن جاتا ہے اس کا مطلب۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا قل، کہہ دیجئے، 2 ڈاٹس والا قاف موٹا، قل، کہہ دیجئے۔ ہم کہتے ہیں کل، تو پھر ہم اس کا مطلب ہے کھائیے۔ اسی طرح ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں جب ہم لفظوں کی ادائیگی کر رہے ہیں، اسی چیز کو تو ہم نے سیکھنا ہے۔ قرآن کریم کو اصل جو لب و لہجہ ہے مخارج کے ساتھ، جہاں سے لفظ اصل نکلتا ہے، نکالا جائے گا تو ہمارے میننگ چینج نہیں ہوں گے اور قرآن کا اصل مقصد سامنے آئے گا۔ ہر حرف کے بدلے میں ہمیں نیکیاں ملیں گی۔ آگے آج ہم سبق نمبر 1 بھی انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ میں نے ابھی آپ کو اہمیت کے بارے میں اور غلطیوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ہمارے پاس کون کون سی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ اسی طرح آپ جڑے رہیے اور قرآن کی تجوید کو آسان طریقے سے سیکھیے تاکہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ اور اس چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، کومنٹس کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی آسان طریقے سے قرآن پڑھنا پہنچ سکے، وہ لوگ بھی گھر میں بیٹھے آسان طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔